بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 3 کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے 8 رکوعات پر مشتمل اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کے رکوعات ہیں، جو کہ ابتدائی حصہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ چوتھے پارے میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ تیسرے پارے میں موجود ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر 2 بڑی آیات کا تذکرہ ہے، دوسرے نمبر پر 2 نبیوں کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر 2 بڑے احکامات صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ پہلی بات 2 بڑی آیات، ان میں سے پہلے نمبر پر جو آیت کریمہ ہے وہ اس لحاظ سے عظیم اور بڑی ہے کہ اس کے اندر معنویت اور روحانیت بہت زیادہ ہے، جبکہ الفاظ اور حروف اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اتنے حروف اور الفاظ پر مشتمل کئی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت اور معنویت بہت زیادہ رکھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نامی 17 دفعہ ذکر فرمایا ہے، جس میں آپ کا ذاتی نام، آپ کے صفاتی نام، اور ان ذاتی اور صفاتی ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اور صراحتاً دونوں طرح ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا، اس حصے میں دوسری بڑی آیت کریمہ جو کہ الفاظ اور معانی کے اعتبار سے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے بڑی آیت کریمہ ہے، اس کا نام ہے آیت مدائنہ۔ پہلی آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو روحانیت کے اعتبار سے بڑی ہے، اور دوسری آیت جس کو الفاظ اور حروف کے اعتبار سے بڑے ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لین دین، قرض وغیرہ کے معاملات کو اور احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے۔ دوسری بات، یہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے 2 واقعات بیان کیے گئے، ایک دربار فرعون میں آپ کا دربار نمرود میں آپ کا نمرود سے مباحثہ، اور دوسرا آپ کا مردوں کے زندہ کرنے کی تمنا اور آرزو کا اظہار کرنا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور 4 پرندوں کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا کر کے اطراف کے چاروں پہاڑوں پر بکھیر دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ اے ابراہیم، جن پرندوں کو آپ نے بکھیرا ہے انہیں اپنی طرف بلا لیجئے۔ جب انہوں نے بلایا تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آپ کے پاس دوڑے چلے آئے۔ دوسرا واقعہ دوسرا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، اور جناب عزیر علیہ السلام کا۔ دوسرا تذکرہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے قبرستان دیکھا یا مردوں کو دیکھا، تو دل میں خیال آیا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت کی آغوش میں پہنچا دیا، اور ان کی سواری کو بھی مار دیا، اور ان کے کھانے کو صحیح اور سالم رکھا۔ 100 سال تک ان کا کھانا سالم رہا، ان کی سواری مر کر کے اس کے ہڈیاں اور ڈھانچہ جو ہے وہ الگ ہو چکا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر آشکار کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا ہم ایسے کریں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک واقعہ۔ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ سورہ بقرہ میں تقریباً 4 دفعہ بیان ہوا ہے، بلکہ 5 دفعہ۔ پہلا موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ایک مقتول کو، جسے قاتل نے قتل کر دیا تھا، اس مقتول کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یا قاتل کا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروائی، اور اس گائے کا گوشت جب مقتول کو لگایا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ دوسرا، بنی اسرائیل طاعون کی بیماری سے بھاگے اور ایک جنگل کا رخ کیا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت طاری کر دی، اور انہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ تیسرا واقعہ جو بیان ہوا وہ ہے بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور انہیں پھر دوبارہ زندہ کیا۔ چوتھا واقعہ یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور 5واں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اس واقعے میں کہ جس میں انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور پھر وہ زندہ ہوئے۔ تیسری بات سورہ بقرہ کے ان 8 رکوع میں وہ ہے صدقہ اور سود سے متعلق۔ صدقہ کے متعلق 2 باتیں بیان کی گئی، نمبر 1 فضائل اور نمبر 2 شرائط۔ صدقہ کے فضائل کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھائی گئی کہ صدقہ کی مثال ایسے ہے صدقہ دینے کی، جیسے کوئی آدمی بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر 1 گندم کا دانہ، اور اس سے پیدا ہوتی ہیں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں دانے ہوتے ہیں 100، یوں ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا فرماتے ہیں۔ بتلایا یہ گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر کے تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ فضیلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبولیت صدقہ کی شرائط بیان کی ہیں، اور وہ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جسے صدقہ دے رہے ہو اس پر احسان نہ جتلانا۔ نمبر 2 جسے صدقہ دے رہے ہو اسے ایذا نہ پہنچانا۔ نمبر 3 صدقہ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ نمبر 4 جو چیز صدقہ کر رہے ہو وہ پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں صدقہ کی قبولیت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سود کی ممانعت اور حرمت کا۔ سود اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم اور عذاب اور گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ سود خور کی مثال ایسے ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے ایک انسان جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو وہ مخبوط العقل و حواس ہو جاتا ہے، ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو سود خوار ہے یہ بھی قیامت کے دن ایسے ہی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ بہرحال ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں اور یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے جو کسی اور گناہ اور جرم کے لیے نہیں کہی گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ جو سود خوار ہیں اگر وہ سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ اس میں جناب عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ جناب عمران کون ہے؟ اس نام کے 2 بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد۔ دونوں ہی بزرگ تھے، نیک تھے، صالح تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ البتہ یہاں جس عمران کی اولاد کا ذکر ہے وہ جناب مریم کے والد محترم ہیں، اس لیے کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تفصیل سے تذکرہ ہے، اس لیے یا آل عمران سے مراد جناب مریم کا خاندان یا ان کے والد صاحب کی اولاد۔ اس سورہ مبارکہ میں کہ 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس پارے میں ہے اور ایک حصہ چوتھے پارے میں ہے۔ اس پارے میں جو حصہ ہے اس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مناسبت، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو زہراوین فرمایا ہے، روشن صورتیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو۔ مناسبت دوسری یہ ہے کہ وہاں بھی توحید کا ذکر ہے، یہاں پر بھی توحید کا ذکر ہے، وہاں بھی قرآن پاک کی حقانیت ہے، یہاں پر بھی قرآن پاک کی حقانیت ہے، وہاں بھی کئی نبیوں کا ذکر ہے، یہاں پر بھی کئی نبیوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر بھی آخرت کا تذکرہ ہے، یہاں پر بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب بنایا گیا، یہاں پر بھی اہل کتاب کو مخاطب بنایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں زیادہ خطاب یہود کو تھا، یہاں زیادہ خطاب نصارہ کو ہے۔ اور آخری بات وہاں پر بھی اہل اسلام کی اصلاح کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے، یہاں پر بھی اہل اسلام کے اصلاح کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد دوسری بات سورہ آل عمران میں جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے 4 قصے۔ پہلا قصہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ، دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ، پیدائش کا واقعہ، اور تیسرا قصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور چوتھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ یہ 4 واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ نجران سے متعلق تیسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نصارہ نجران کے ساتھ 3 قسم کے معاملات اللہ کے رسول نے کیے۔ نمبر 1 مناظرہ فرمایا، جو کہ 60 افراد پر مشتمل نجران سے آیا ہوا وفد جو حضور کے دربار میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور کرنا چاہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں بھی ان سے سوالات کیے جس کا ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ان سے فرمایا کہ تم پھر اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو جواباً انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
غصہ کا اظہار کرتے ہوئے جلال کی کیفیت میں آ کر کے ارشاد فرمایا کیف تصحون اسلامکم، تمہارا اسلام کیوں کر معتبر ہو سکتا ہے، کیسے تمہارا اسلام درست ہو سکتا ہے جبکہ تم تشرکون باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ دوسری بات تعبدون الصلیبہ، تم صلیب کی پوجا بھی کرتے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکلون الخنزیر، تم خنزیر کو کھاتے بھی ہو، تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا یا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم تمہیں ایک اور چیلنج کرتے ہیں، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ آؤ تم اپنے بچوں کو، بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے سب چاہنے ماننے والے لوگوں کو تم بھی لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، اور ہم آ کر کے ایک مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، تم اللہ کے دربار میں دعا کرنا، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ یہ ہے دوسرا عمل مباہلے کا۔ پہلے مناظرہ ہوا، اس پہ وہ جب دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے دعوت مباہلہ دی، دعوت مباہلہ کو بھی انہوں نے رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ تب آپ علیہ السلام نے پھر تیسری بات فرمایا دیکھو اگر تم مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو آؤ پھر ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، اس کو مفاہمت کہتے ہیں۔ قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت، لا الہ الا اللہ۔ چوتھی اور آخری بات، انبیاء سابقین سے لیے گئے عہد کا تذکرہ ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ میرے رسول یعنی آخری نبی کی آمد ہے، جب وہ تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا، اور ان کی آمد ہے لہذا ان کی مدد و نصرت کرنا۔ انبیاء نے ایمان تو انبیاء کا تھا اور ایمان لائے ہوئے تھے، البتہ ان کا عہد، ان سے دوسرا جو دیا گیا عہد تھا وہ تھا ان کی طرف سے مدد و نصرت۔ تو انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کیسے کی، اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوم کو یہ بتلاؤ کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کہنا تمہاری طرف سے اس رسول کی مدد و نصرت ہوگی۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں حضور پر ایمان بھی لے کر آئے اور مدد و نصرت بھی کی، یوں انہوں نے عہد و پیمان کو پورا کیا۔ خلاصتاً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس پارے کے اندر دو حصے، پہلا حصہ سورہ بقرہ کا، دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیات کا تذکرہ، 2 نبیوں کا ذکر، اور 2 حکم صدقہ اور سود۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مناسبت، دوسری بات 4 اہم قصے، تیسری بات نصارہ نجران کے ساتھ 3 حالات، مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمت، اور چوتھی بات انبیاء سابقین سے لیا گیا عہد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔